بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا میزبان ڈاکٹر ساجد اقبال ایک نئی کیس اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کیس اسٹڈی بھی پسند آئے گی۔ سر صاحب، جیسا پہلی سلائیڈ سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اسی مشہور جہاز کی کہانی ہے جس میں جس نے کئی ریکارڈز بنائے اور اپنے وقت کا بہت بڑا بحری جہاز تھا، لیکن اپنے پہلے ہی سفر میں ہی جہاز ڈوب گیا، اور اس کے ساتھ ہی سینکڑوں انسان لقمہ اجل بن گئے۔ اور ٹائٹینک کی کیس اسٹڈی کو اسی لیے یونیورسل کیس اسٹڈی کہا جاتا ہے کہ اگرچہ ٹائٹینک تو ڈوب گیا، لیکن اس نے انسانی ذہنوں پر بڑے اثرات چھوڑے، اور ہالی ووڈ اور دیگر پلیٹ فارمز پہ بھی بے شمار فیچر فلمز اور ڈاکومنٹریز اس پر بن چکی ہیں، اور تقریباً ہر انسان اس واقعے سے آشنا ہے۔ آغاز میں تھوڑا سا دوبارہ ہم کانٹیکسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس جہاز کو بنانے والے نے اصل میں کچھ جو چیلنج درپیش تھا اسے، وہ اوور کانفیڈینس ہی تھا، کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات بڑے اچھے بڑے ایکسپیرینس پروفیشنل بہت بڑی، جسے کہتے ہیں، مسٹیک نہیں کرتے بلکہ بلنڈر کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب اس سلائڈ میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ ایک سروائیور نے یہ امیج جو اس کے ذہن میں اس وقت بنا تھا کہ یہ اس وقت تک کا محفوظ ترین بحری جہاز ہے اور جو کہ ڈوبے گا نہیں۔ تو یہ بہت بڑا دعویٰ اکثر جو ہے کمپنیز، اکثر مینوفیکچررز اپنے اشتہاری مہم میں کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ کل کو یہ دعویٰ میں سچائی ذرا مشکل ہی ہو پائے گی ثابت۔ تو بہرحال سر، یہ کیس اسٹڈی کرائسس مینجمنٹ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ڈومین میں بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے، اور جو لوگ کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ انٹرسٹنگ ہے۔ انوویشن، کریٹیوٹی اور تھیوری آف انوینٹیو پرابلم سالونگ کے حوالے سے بھی یہ بڑی اہم ہے۔ اور یہاں اس اینیمیشن میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ 2 گھنٹے اور 40 منٹ کا وقت تھا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے، وہ ایکسپرٹس کوشش کرتے، اور زیادہ لوگوں کی جان بچائی جا سکتی، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تمام مسافروں کی جان بچائی جا سکتی تھی، تو اس میں کوئی اتنا زیادہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں وہی غلطی دہرائی گئی کہ جو ہمیشہ جب بھی ایسی سچویشنز درپیش ہوتی ہیں تو ہم انسان، اب عجب بات ہے کہ اپنی پرانی غلطیوں کو ہی دہراتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں صاحب۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ ایکسپرٹس یا مختلف لوگ جتنے منہ اتنی باتیں، کچھ لوگ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ہائی سپیڈ کو، پھر ویدر کنڈیشنز کو بھی رسپانسبلٹی قرار دیا جاتا ہے۔ لائف بوٹس کم تھیں اور ڈرل بھی نہیں کی گئی پراپرلی، اس وجہ سے ظاہر ہے جو کیلکولیشنز ہیں آج کے دور میں ہم بتاتے ہیں کہ 300 اور افراد لائف بوٹس میں بیٹھ سکتے تھے اگر تھوڑا سا ایفرٹ کی جاتی۔ اینی کیس جی، آگے بڑھتے ہیں جی۔ آئس برگ کی وارننگز کو ایکسپرٹس نے اگنور کیا۔ بس کیا کہیے، جب انسان سے غلطی ہونی ہوتی ہے تو آنکھوں پر بڑے بڑے ایکسپرٹس کے پٹی بن جاتی ہے۔ پھر نمبر 5 پہ جی، لک آؤٹس۔ فلم پہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے کوشش تو کی، سب سے پہلے انہوں نے دیکھا اور بتلایا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بائنوکولرز کوئی صاحب الماری میں بند کر کے اور پچھلے اسٹیشن پر اتر گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جی، جو ٹرن لیا گیا وہ بھی بڑا فیٹل ثابت ہوا۔ اور پھر ظاہر ہے انہوں نے ایک نیوز بنانی تھی، جو کمپنی تھی، اور انہوں نے کاسٹ کو بھی کم کرنا تھا۔ تو یہ اکثر جب آپ کاسٹ کو کم کرنے کی کوشش میں انسانوں کی آپ قربانی دے دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں صاحب۔ بہرحال جی، ہمارے لیے کیس اسٹڈی اہم ہے، اور اس واقعے کو ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ 14-15 اپریل کی درمیانی رات 1912 میں اٹلانٹک اوشن میں یہ برطانوی بحری جہاز آئس برگ سے ٹکرا گیا، اور 1500 جو ہے وہ مسافر اور عملے کے افراد ڈوب گئے۔ اس پہ فلم بنی جیمز کیمرون کی، ہم نے دیکھی اور ہم تھوڑا
حیران ہوتے رہے کہ اتنی لمبی فلم، اتنا بڑا جہاز اور اتنے زیادہ انسان، اور اس پہ اللہ علی کے رحمت کرے عمر شریف صاحب نے بھی ہمارے کمنٹ کیا کہ یہ فلم میں اتنا پانی ہے کہ میں نے یہ نکر پہن کے دیکھی۔ تو یہ تو ایک اینگل ہے جی جو ظاہر ویورز نے اس مووی کے بارے میں لیا کہ مووی نے تو بہت پیسہ بنایا، لیکن یہ ظاہر ایک بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے۔ تو سر، سچویشن جو دی جا رہی ہے، جو ہم اس کے اسٹڈی میں اسے ریکال کر رہے ہیں کہ آئس برگ سے ابھی جہاز ٹکرایا ہے۔ اہم بات ہے کہ انجنز جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ دیر بعد وہ بند ہو جائیں گے۔ اور ایکسپرٹس کو، کرو کو یہ پتا ہے کہ ٹائٹینک 2 گھنٹے 40 منٹ کے درمیان میں اس میں پانی بھر جائے گا اور یہ ڈوب جائے گا۔ یہ ایکسپرٹس کو پتا تھا۔ اور جو نیئرسٹ ریسکیو شپ ہے وہ 4 گھنٹے دور ہے۔ دین کمز جی لائف بوٹس کا ذکر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 1178 افراد کو بآسانی سوار کروایا جا سکتا ہے، تقریباً لگ بھگ 1200 افراد کو۔ اور اس کے میں حقیقت میں اس وقت 2223 افراد آن بورڈ تھے ٹائٹینک پہ۔ اور اللہ رحم کرے جی، اللہ ہم سب کو ایسے حادثے ہونے سے بچائے کہ اگر اس سرد پانی میں نارتھ اٹلانٹک میں آپ ہائپو تھرمیا کا شکار ہو جائیں گے، اگر اس پانی میں گریں گے یا سر کے بل گریں گے تو ظاہر ہے اس سے بھی فوری طور پہ موت واقع ہو سکتی ہے، انجری ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ اس سے بچ گئے تو جیسا اینڈ لیونارڈو ڈی کیپریو کا ہوا، وہ 4 منٹ لگیں گے جی، ہائپو تھرمیا ہوگا اور اللہ رحم کرے جو ہے وہ شخص وہ لقمۂ اجل بن جائے گا۔ تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جی، یہ وہ انفارمیشن ہے جو ہم دوبارہ ریکال کر رہے ہیں۔ صاحب 20 لائف بورڈز تھیں، اور ان میں سے کچھ لائف بورڈز جو بڑی تھی ان میں 65 تک افراد بٹھائے جا سکتے تھے۔ تو چھوٹی نسبتاً لائف بورڈز تھی، ان میں 35 یا 45 کے لگ بھگ افراد بٹھائے جا سکتے تھے۔ کارپیتھیا نے صرف 706 لوگوں کو بچا پایا، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جیسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جو تھرڈ کلاس کے پیسنجرز تھے، جو بلو ڈیک تھے، سب سے نیچے والے عرصے میں تھے صاحب، وہ سب سے زیادہ ان کی کیجولٹیز ہوئیں۔ بہرحال یہ ہم نے اس کو ریکال کیا جی، اس کیس اسٹڈی کو۔ میں اس کیس اسٹڈی کو اپنی دوسری کیس اسٹڈیز کی طرح اس کا لنک ویڈیو کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ آپ لوگ اس جگہ جا کے اس کیس اسٹڈی کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں اور اسے خود بھی دیکھ سکیں، پڑھ سکیں۔ آئی ایم شیور کہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا۔ سر، سوال اب یہاں اہم ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ریسرچرز ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، کہ سر آپ نے پاسبل سولوشن جنریٹ کرنے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے۔ کتنا بڑا سوال ہے، کتنی بڑی نیکی ہے جی کہ اللہ کی ذات ہم سے فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ایک شخص کی اگر آپ زندگی بچائیں گے تو وہ آپ نے پوری بنی نوع انسان کی زندگی بچا لی۔ تو یہ اتنا بڑا جی اس کا ثواب ہے، اتنا بڑا اہم کام ہے۔ اور ہم ظاہر ہے کوشش ہماری ہے کہ ایسی ٹریجڈیز دوبارہ نہ ہونے پائیں۔ تو صاحب اگلی سلائیڈ میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آئس برگ کھڑا ہے اور جس سے ٹکرا کے 2 گھنٹے 40 منٹ میں ٹائٹینک ڈوبے گا، اور یہ وہ لائف بورڈس ہیں جو ٹائٹینک کی تھیں جی۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جسے کہتے ہیں نا، سوال اہم ہوتے ہیں، جواب نسبتاً کم اہم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سوال ہم نے کر لیا، تو اب سوال کے حوالے سے ریسورسز کیا اویلیبل ہیں، تو وہ ذرا میں آپ سے اس آخری سلائیڈ میں شیئر کیے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے سبسٹنس ریسورسز تھے، کیبنز، کچن، انجن روم، مشین روم، اتنا بڑا جہاز۔ اور یہاں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے نا جی، وہ بھی ہمارے لیے عموماً دوست یا دشمن دونوں روپس میں، دونوں شکلوں میں ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ دین جی فیلڈ ریسورسز، ظاہر ہے انرجی اور مومنٹم، جی ہم تمام فزکس کے طالب علم ہیں، یہ بھی ہے۔ سرفیس اور والیوم بھی ریسورسز ہیں۔ فنکشنل ریسورسز میں کہیے تو انسولیشن، ظاہر آپ کو سردی سے بچاتی ہے، بڑی یہ نعمت ہے جی۔ بیانسی، آپ نے ذرا ڈوبنا نہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے تیسے اپنے آپ کو بچانا ہے پانی میں ڈوبنے سے۔ اور ٹائم بہت بڑا ریسورس ہے جی۔ ایشیا میں ذرا یہ کم اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، باوجود
لیکن ظاہر ہے ٹائم از منی جی. اور پھر اس کے علاوہ وہ سر 2200 افراد، اس میں چلے میرے جیسے ڈرپوک لوگوں کو نکال دیں، لیکن ان میں سے اکثر بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہوں گے، بڑے بڑے ایکسپرٹس ہوں گے، لوہار ترہان مختلف لوگ ہوں گے، کہ اگر ان لوگوں کو پراپرلی اس ورک فورس کو یوز کیا جاتا، 2 گھنٹے 40 منٹ کے وقت کا سنجیدہ، کہہ دینا آسان ہے لیکن بہرحال اچھا استعمال کیا جاتا ان ریسورسز کا، ان تمام ریسورسز کا، تو زیادہ سے زیادہ افراد کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، بلکہ تمام افراد کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. تو امید کرتا ہوں ویورز کہ آپ کو یہ کیس اسٹڈی پسند آئی ہوگی، اور یہ آپ کے لیے اس کو سوچنا اور اس پہ کام کرنا آپ کو اچھا لگے گا. ان شاء اللہ تعالی نئی ویڈیو میں ایک کسی نئی کیس اسٹڈی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.